کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت ہے؟ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت اور اس کے فضائل و ثمرات کے بیان کے بعد اب ہم زیر نظر موضوع کی مناسبت سے تصور بدعت کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ بطور خاص اس بے بنیاد تصور کا ازالہ کریں گے کہ ہر وہ کام جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا اور نہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اسے اگر بعد میں کیا جائے تو قطع نظر اچھائی یا برائی کے وہ بدعت یعنی نیا کام ہونے کی بنا پر کلیتاً جائز اور حرام تصور ہوگا۔ ذیل میں اس خود ساختہ تصور کو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں پرکھا جائے گا، نیز یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جشن میلاد ایک مشروع، مباح اور جائز عمل ہے۔ سب سے پہلے بدعت کا لغوی مفہوم جانتے ہیں۔ بدعت کا لفظ بدعہ سے مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور بنانا۔ ابن منظور افریقی لفظ بدعت کے تحت لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں شے کو پیدا کیا، یعنی اسے بغیر کسی مثال کے ایجاد کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بدعت کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل بدعت یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ معنی بدعت کی قرآن حکیم سے توثیق۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ بدعت کے مشتقات بیان ہوئے ہیں جن سے مذکورہ معنی کی توثیق ہوتی ہے۔ صرف 2 مقامات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بغیر کسی مثال سابق کے پیدا فرمائے، اس لیے خود کو بدیع کہا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کے ایجاد کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ 117۔ سورۃ الانعام میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض، یعنی وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کا ہر نیا مرحلہ بدعت ہے، اور اسے عدم سے وجود میں لانے والی ذات باری تعالی بدیع ہے۔ بدعت کا اصطلاحی مفہوم۔ اہل علم کے نزدیک بدعت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ امام نووی بدعت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: بدعت سے مراد ایسے نئے کام کی ایجاد ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ شیخ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ اگر بدعت کوئی ایسا کام ہو جو شریعت میں مستحسن امور میں شمار ہو تو وہ حسنہ ہے، اور اگر وہ شریعت میں ناپسندیدہ امور میں شمار ہو تو وہ قبیحہ ہوگی۔ ان تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نئے کام یعنی بدعت کو محض نیا کام ہونے کی وجہ سے مطلقاً حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے جواز یا عدم جواز کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر وہ نیا کام شریعت میں مستحسن و مباح ہے تو اسے بدعت حسنہ کہیں گے، اور اگر وہ نیا کام شریعت میں غیر مقبول و ناپسندیدہ ہو تو اسے بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ کہیں گے۔ اس اصولی بحث کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ قرون اولیٰ میں اس شکل میں موجود نہیں تھا جس حیت میں آج موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر الہی، تذکار رسالت، ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ و خیرات کرنا، فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا جیسے اعمال اس جشن کے مشتملات ہیں، اور ان میں سے کوئی امر بھی شریعت میں ممنوع نہیں، لہٰذا یہ ایک جائز، مشروع اور مستحسن عمل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سابقہ ادوار کے لوگ اپنے رسوم و رواج اور ثقافت کے مطابق نعمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کے دن شکر الہی بجا لاتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں جس طرح زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے اطوار بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ کیا علاقائی ثقافت کا ہر پہلو بدعت ہے؟
ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اسے قرآن و سنت کی روشنی میں شرعاً ثابت کرنے پر زور دینا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ہم ہر چیز کو بدعت اور ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور بہت سے مستحسن امور جو ہمارے ہاں رواج پا چکے ہیں ان کو معترضین بدعت سے تعبیر کرتے نہیں تھکتے۔ کچھ چیزیں اصلاً دینی ہوتی ہیں، ان کی اصل توضیح اور استدلال کو کتاب و سنت میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ احکام دین کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے ثبوت یا عدم ثبوت پر تو حکم شرعی ہونا چاہیے کہ ثابت ہے تو حکم ہے، اور اگر غیر ثابت ہے تو حکم نہیں، اور باقی چیزوں کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اولاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں علاقائی اور سماجی رواج شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم اور نئی جہت ہے کہ علاقائی رواج دینی امور نہیں بن جاتے، اور وہ چیزیں کلچر یعنی تہذیب و ثقافت کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ ثانیاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی مسائل، بدلتے ہوئے حالات، لوگوں کے رجحانات اور اجتماعی میلانات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ثالثاً بعض علاقائی، سماجی اور کلچرل ضرورتیں اور تقاضے بعض چیزوں کو ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ ثقافتی اعتبار سے دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ثقافتی اعتبار سے سادہ تھا۔ اس دور کا ثقافتی اور تاریخی نقطۂ نظر سے جائزہ لیں تو اس دور میں مسجدیں سادگی سے بنائی جاتی تھیں، گھر بھی بالعموم سادہ اور کچے بنائے جاتے تھے، کھجور کے پتوں اور شاخوں کو استعمال میں لایا جاتا، جبکہ خانہ کعبہ پتھروں سے بنا ہوا موجود تھا۔ وہ چاہتے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پختہ بنا سکتے تھے، مگر اس دور کے معاشرے کی ثقافت اور رسم و رواج سادہ اور فطرت سے انتہائی قریب تھے۔ ابتدائی تہذیب کا زمانہ تھا، کپڑے بھی ایسے ہی تھے جیسے انہیں میسر تھے، کھانا پینا بھی ایسا ہی تھا، یعنی ہر ایک عمل سادگی کا انداز لیے ہوئے تھا۔ ان کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہن سہن، الغرض ہر چیز میں سادگی نمایاں طور پر جھلکتی نظر آتی تھی۔ تو جب ہر چیز میں یہ انداز واضح طور پر جھلکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں بھی ان کا اپنا انداز اس دور کے کلچر کی انفرادیت کا آئینہ تھا۔ ہم یوم پاکستان اور یوم قائد اعظم مناتے ہیں، اس موقع پر جلوس نکالتے ہیں، یہ ہمارے علاقائی رسم و رواج کا حصہ ہے۔ اسے شرعی نہیں بلکہ ثقافتی نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ مومن کا دل خوشی اور انصبات سے لبریز ہو جائے۔ البتہ اس کے اظہار کے مختلف ثقافتی طریقے ہیں جن کا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر یوم پاکستان منانا ثقافتی نقطۂ نظر سے درست ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن، جو انسانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیوں نہ منایا جائے؟ اگر یوم آزادی پر توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو میلاد کے دن کیوں نہ دی جائے؟ اس طرح اور موقعوں پر چراغاں ہوتا ہے تو یوم میلاد پر چراغاں کیوں نہ کیا جائے؟ اگر قومی تہوار پر قوم اپنی عزت و افتخار کو نمایاں کرتی ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن وہ بطور امت اپنا جذبہ افتخار کیوں نمایاں نہ کرے؟ جس طرح ان ثقافتی مظاہر پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں، اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے جواز پر بھی کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ خوشی اور احتجاج دونوں موقعوں پر جلوس نکالنا بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر اگر ہم جلسہ و جلوس اور صلاۃ و سلام کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا شرعی جواز دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عرب کیوں جلوس نہیں نکالتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے کلچر میں جلوس نہیں، جبکہ عجم کے کلچر میں ایسا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور مصر وغیرہ میں لوگ میلاد مناتے ہیں لیکن جلوس نکالنا ان کے کلچر میں بھی نہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو ہاکی کے میچ میں کامیابی پر بھی جلوس نکالنا خوشی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ جیتنے والی ٹیموں اور الیکشن جیتنے والے امیدواران کا استقبال جلوس کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو عمل شریعت میں منع نہیں بلکہ مباح ہے اور ثقافتی ضرورت بن گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش اور ضرورت ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں لوگ محافل کے دوران میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جبکہ اہل عرب کے ہاں اکثر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اکثر لوگ قیام بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پر بلا جواز اعتراض کرنا اور اسے باعث نزاع بنانا کوئی مستحسن اقدام نہیں۔ بحالت قیام صلاۃ و سلام کا اگرچہ شرعی جواز موجود ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو علاقائی اور ثقافتی ہے۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کر سلام پڑھتا ہے۔ پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آرائش و زیبائش ثقافت کا حصہ ہے،
قرون اولا میں لوگوں کی طبیعت کے اندر نیکی اور خیر کے پہلو اتنے غالب ہوتے تھے کہ انہیں کسی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ حکم ہی کافی ہوتا تھا۔ لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے، حکم کے وہ اثرات نہیں رہے، اس لیے جامد طبیعتوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے مسجدیں خوبصورت بنانے کا رجحان زور پکڑ گیا ہے، جبکہ مساجد کی زیب و زینت کا قرآن و حدیث میں کہیں حکم نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ظاہری اسباب رغبت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ اس پہلو کا تعلق احکام شریعت سے نہیں، ثقافت سے ہے۔ داڑھی کے بال سنوارنا، سرما ڈالنا، سر میں تیل لگانا، اچھے کپڑے زیب تن کرنا اعمال سنت ہیں اور ظاہری رغبت دلانے والی چیزیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال کی ترغیب دلائی ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اس ترکاری یعنی لہسن پیاز کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو اس کے منہ سے ختم ہو جائے۔ مسلم الصحیح کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ 561۔ کیا لہسن پیاز کھانے والا کسی قبیح جرم کا مرتکب ہو گیا ہے کہ اسے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اسباب کی بنا پر ہی فرمایا کہ اگر کوئی لہسن پیاز کھا کر مسجد میں آئے گا تو مسجد میں بیٹھے لوگوں کی طبیعت میں انقباض پیدا ہوگا۔ جسمانی آرائش و زینت سے متعلقہ یہ اور اس موضوع کی حامل دیگر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ اسلام میں ظاہری اسباب پیدا کیے جانے کو قرین حکمت اور قرین مصلحت سمجھا جاتا ہے۔ بدعت کی مبادیات اور جشن میلاد کے ثقافتی پہلوؤں کے بیان کے بعد اب ہم بدعت کا حقیقی تصور بیان کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بدعت کا حقیقی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مضمون بدعت کی احادیث کا حقیقی اطلاق کن کن بدعات پر ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ مسلم الصحیح کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ جز 1718۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ مسلم الصحیح کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ 1718۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں احدث ما لیس منہ اور ما لیس فیہ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ عرف عام میں احدثہ کا معنی دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور ما لیس منہ کے الفاظ احدثہ کا مفہوم واضح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ایجاد کرنا ہے جو دین میں نہ ہو۔ حدیث کے اس مفہوم سے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر احدثہ سے مراد دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے تو پھر ما لیس منہ یعنی جو اس میں سے نہ ہو، یا ما لیس فیہ جو اس میں اصلاً نہ ہو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اگر وہ چیز دین میں سے تھی یعنی اس دین کا حصہ تھی تو اسے نئی نہیں کہا جا سکتا کہ محدثہ نئی چیز تو اسے کہتے ہیں جو پہلے دین میں موجود نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا کہ حدیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جو دین کا حصہ نہ ہو۔ جو نیا کام دین کے دائرے میں داخل ہو وہ مردود نہیں، مقبول ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہوگی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فیہ فہو رد میں فہو رد کا اطلاق نہ صرف ما لیس منہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی فقط احدثہ پر، بلکہ اس کا صحیح اطلاق اس صورت پر ہوگا جہاں دونوں چیزیں احدثہ اور ما لیس منہ فیہ جمع ہو جائیں، یعنی مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل، مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو اور نہ دین کی کسی جہت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو۔ لہٰذا وضاحت کی روشنی میں کسی بھی محدثہ کے بدعت و ضلالت قرار پانے کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ دین میں اس کی کوئی اصل، مثال یا دلیل موجود نہ ہو، یہ محدثہ نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔
مذکورہ بالا تیسری حدیث شریف میں لیسا علیہ امرنا سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ وہ نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایصال ثواب، میلاد اور دیگر سماجی اور روحانی اور اخلاقی امور، اگر اس پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو یہ بدعت اور مردود ہے۔ یہ مفہوم غلط اور مبنی بر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے کہ جس کام کے کرنے پر امر قرآن و سنت نہ ہو وہ مردود اور حرام ہے، تو پھر شریعت کے جملہ مباحات بھی قابل رد ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا احادیث پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا کام مردود کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جس کی کوئی اصل، مثال، ذکر، معرفت یا حوالہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اور اسے ضروریات دین، واجبات اسلام اور اساسی عقائد شریعت میں اس طرح شمار کر لیا جائے کہ اسے اساسیات دین میں اضافہ سمجھا جانے لگے، یا اس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی پیشی واقع ہو جائے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بدعت ضلالہ سے بھی یہی بدعت مراد ہے، نہ کہ ہر نئے کام کو ضلالہ کہا جائے گا۔ یہی احداث فی الدین، اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ تصور ہوگا۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا بحث واضح کرتی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کوئی ایسا امر نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بلکہ یہ ایک ایسا مبنی برخیر اور مستحسن عمل ہے جو سراسر شریعت کے منشا و مقصود کے عین مطابق ہے۔ بدعت اور احداث فی الدین یعنی دین میں نئے کاموں کے آغاز پر علمی و قیاسی گفتگو کی گئی کہ ہر وہ نیا کام جس پر دلیل شرعی موجود ہو شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ لغوی اعتبار سے وہ بدعت ہوگا۔ اب ان کی عملی و اطلاقی صورت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کون سے امور یا معاملات ہیں جن پر بدعات و محدثات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ متعین ہونا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اسی قاعدے اور کلیے کی کسوٹی پر کسی بھی معاملے کو رکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بدعت ضلالہ اور احداث فی الدین ہے۔ ذیل میں ہم اس حوالے سے چند روایات نقل کریں گے۔ احداث فی الدین یعنی کفر و ارتداد کے فتنوں کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر پیش کیے جائیں گے، پھر وہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، کیا یہ میرے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالیں، یعنی نئے فتنے بپا کیے۔ بخاری الصحیح کتاب الرقاق باب فی الحوض 6205۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی ایک کو نہ پاؤں جس کو میرے پاس حوض پر آنے سے روک دیا جائے تو میں کہوں یہ میرے لوگوں میں سے ہیں، تو کہا جائے کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے فتنے پیدا کیے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو۔ طبرانی المعجم الاوسط 397۔ اس حدیث مبارکہ میں الفاظ لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو، سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ پروروں کو جانتے تھے، اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ دین میں بدعات کا آغاز کرنے والے اور لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روکنے والا ہوں اور تم اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر گرتے ہو، یا فرمایا تم پروانوں اور ٹڈیوں کی طرح آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑنے والا ہوں، اور میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ پس تم میرے پاس اکیلے اور گروہ در گروہ آؤ گے تو میں تمہاری نشانیوں اور ناموں سے تمہیں ایسے پہچانتا ہوں گا جیسے آدمی اپنے گھوڑے کو پہچانتا ہے۔ اور اس راوی کے علاوہ نے کہا کہ جیسے ایک آدمی اجنبی اونٹ کو اپنے اونٹوں میں پہچان لیتا ہے۔ پس تمہیں بائیں طرف سے لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب، میری امت، تو وہ فرمائے گا یا کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے فتنے پیدا کیے۔
وہ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ بازار البحقدائی مسند الشہاب 1130۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قریبی زمانے میں احداث کا ذکر ہے، اور احداث سے مراد دین میں ایسے بڑے فتنوں کا اجرا لیا گیا ہے جو دین کو ہی بدل دیں۔ علاوہ ازیں احادیث مبارکہ سے اس امر کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں محدثات الامور ارتداد کے فتنوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان کا ارتکاب کرنے والے وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کر لیا اور بعد میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور خوارج میں شامل ہوئے۔ ہمارے اس موقف کی تائید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون حالت میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آیت مبارکہ تلاوت کی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے۔ پس سب سے پہلے ابراہیم کو خلعت پہنائی جائے گی، پھر میرے لوگوں کو دائیں اور بائیں سے پکڑا جائے گا تو میں اعادہ ضرور کروانے والے سے کہوں گا، کیا یہ میرے لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں بے شک وہ الٹے پاؤں دین سے پھر کر مرتد ہو گئے ہیں۔ تو میں کہوں گا، جیسے اللہ کے صالح بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں تھا، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے ذکر کیا گیا کہ وہ قبیصہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہی مرتدین ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دین سے پھر گئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ بخاری الصحیح کتاب الانبیاء باب قول اللہ واذکر فی الکتاب مریم 3263۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ہمارا موقف کے محدثات الامور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نمودار ہونے والے فتنے ہیں جو کہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ درج ذیل نکات سے مزید واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث مبارکہ کے اگلے حصے میں ہمارے موقف پر مرفوع متصل روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کے آخر میں امام بخاری نے محدث قبیصہ بن عقبہ کا درج ذیل قول نقل کیا ہے جو کہ ہمارے موقف کا معید ہے۔ ان سے مراد وہ مرتدین ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دین سے پھر گئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ زیر نظر موقف کی وضاحت کے لیے ایک اور روایت نہایت ہی اہم ہے جسے امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں کبیر تابعین میں سے ایک تابعی حسین بن خارجہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فتنہ اولا کے بعد اپنا ایک خواب بیان کیا ہے جس میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا محدثات یعنی فتنے بپا کیے؟ انہوں نے اپنوں کا خون بہایا اور اپنے امام کو قتل کیا ہے۔ حاکم المستدرک علی الصحیحین 8394۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بڑے بڑے محدثات یعنی دین میں نئے فتنے پیدا ہوئے جن کو بدعات کہا گیا اور جن کے خلاف جہاد بالسیف کیا گیا، یہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوری بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ظاہر ہوا، اور ان کا یہ دعویٰ یعنی نبوت کا دعویٰ احداث فی الدین تھا۔ اسود انسی، طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سرزمین عرب میں احداث کی شکل میں ایک اور فتنہ رونما ہوا جسے فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ عرب کے 9 مسلم قبائل اسلام سے پھر گئے اور دوبارہ اپنی پرانی روش پر چل نکلے۔
اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا قلقامہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں فتنہ ارتداد پھیل جانے کے ساتھ ساتھ بعض قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ بیت المال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو اس انکار پر بھی میں ان سے ضرور قتال کروں گا۔ بخاری الصحیح کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ 1335۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو ان عرب قبائل کی طرف روانہ کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ خوارج کی ابتدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، جب صفین کے مقام پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کئی روز تک لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں ہزارہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین شہید ہوئے۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ طرفین میں سے دو معتمد اشخاص کو حکم بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق کوئی ایسی تدبیر نکالیں جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور عہد نامہ لکھا گیا جس کے نتیجے میں لڑائی تھم گئی۔ پھر اشعث بن قیس نے اس کاغذ کو لے کر ہر قبیلے کے افراد کو سنانا شروع کیا۔ جب وہ بنی تمیم کے لوگوں کے پاس آئے جن میں ابو بلال کا بھائی عروہ بن عدیہ بھی تھا اور ان کو پڑھ کر سنایا تو عروہ نے کہا، تم اللہ کے امر میں انسانوں کو حکم بناتے ہو، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اشعث بن قیس کی سواری کے جانور کو تلوار ماری جس سے آپ رضی اللہ عنہ نیچے گر پڑے۔ اس پر آپ کے قبیلے والے اور ان کے لوگ جمع ہو گئے اور جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب صفین سے واپس کوفہ پہنچے تو ان کو خوارج کے اس عمل سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، بات تو حق ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو ہم ان پر چھائے رہیں گے اور اگر انہوں نے کلام کیا تو ہم ان پر دلیل لائیں گے اور اگر وہ ہمارے خلاف نکلے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ طبری تاریخ الامم والملوک 114۔ خوارج نے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور لوگوں کو پہاڑوں پر چلے جانے یا دوسرے شہروں کی طرف نکلنے کا مشورہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو بدعت ضلالہ تک کہا گیا۔ آخر کار ان لوگوں نے آپس کے مشورے سے الحکم للہ کے اجرا کے لیے نہروان کا مقام چنا اور سب وہاں جمع ہو گئے۔ نہروان کے مقام پر ان خارجیوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے درمیان لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قوم کو لو یعنی قتل کرو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نماز ظہر ادا کرنے سے قبل اپنے ہاتھوں سے 8 خوارج کو قتل کیا اور ہم میں سے 10 شہید نہ ہوئے اور ان میں سے 10 زندہ نہ بچے۔ طبرانی المعجم الاوسط 4051۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یوں فتنہ خوارج اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہی وہ فتنے تھے جن کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماع میں اشارہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد نمودار ہوئے اور جنہیں محدثات الامور کا نام دیا گیا۔ لہذا صحیح روایات کے مطابق یہ 4 طبقات یعنی مدعیان نبوت، مرتدین اسلام، منکرین زکوٰۃ اور خوارج محدثات کے مرتکب تھے اور احادیث کے احداث کے معنی کو ارتداد کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے۔ لہذا احداث کا معنی ارتداد ہوگا اور یہی بدعت ضلالت و بدعت سیئہ اور داخل دوزخ شمار ہوگی۔ لیکن آج محدثات الامور کس سطح کے امور کو کہا جائے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو محدثات الامور سے تعبیر کیا اور اس کا معنی خود اپنے ارشاد سے متعین فرمایا۔ وہ ایسے فتنے ہیں جو دین کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کر دیں یا ان کا انکار کر دیں اور یہ ارتداد پر مبنی ہوں۔ لہٰذا بدعات ضلالہ سے مراد چھوٹے اور ہلکی نوعیت کے اختلافات نہیں بلکہ ان سے مراد اس سطح کے فتنے ہیں کہ ان میں سے ہر فتنہ خروج عن الاسلام اور ارتداد کا باعث بنے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امر دین کو کاٹے اور اختلاف کثیر بن کر امت میں ظاہر ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد، ایمان باللہ، ملائکہ، سابقہ نازل شدہ کتب، انبیاء، یوم آخرت، تقدیر اور حیات بعد از موت میں سے کسی کا انکار کرے، اسلام کے ارکان خمسہ یعنی ایمان باللہ والرسول، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کسی کا انکار کرے، ارکان اسلام میں کمی یا زیادتی، ختم نبوت کے انکار، تحریف قرآن، متن قرآن میں کمی یا زیادتی کا مرتکب ہو، سنت کا انکار کرے، کسی خارجی فتنے کی طرح باطل مسلک کی بنیاد رکھے، جہاد کی منسوخی، سود کا جواز اور غیر ہم کا عقیدہ گھڑ لے، تو ان فتنوں کو قیامت تک کے لیے دین میں بدعات ضلالہ کہیں گے، اور یہی ایسے فتنے ہیں جن کے ماننے والوں اور پیروکاروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ لہٰذا بدعت سے مراد فقط فتنہ ارتداد اور اس کی مختلف شکلیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پیدا ہوئیں یا بعد کے مختلف ادوار میں پیدا ہوں گی۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس پر بدعت ضلالہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بس آج بھی ارتداد ہی ایسا قاعدہ اور کلیہ ہے جس پر کسی بھی امر کو پرکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ضلالہ میں شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے فروعی اور نزاعی مسائل مثلا میلاد، عرس، ایصال ثواب وغیرہ کو بدعت و گمراہی اور محدثات الامور نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان سے خروج عن الاسلام لازم نہیں آتا، ورنہ ارتداد ہوتا ہے، بلکہ یہ اصلاً شریعت سے ثابت ہے۔ جبکہ محدثات الامور ان فتنوں کو کہا گیا ہے جن کی وجہ سے امت میں اختلاف کثیر پیدا ہو، امت آپس میں بٹ گئی، حتیٰ کہ الگ الگ لشکر بنے، جنگیں ہوئیں اور ہزاروں افراد ان فتنوں کے باعث شہید ہوئے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور ایصال ثواب وغیرہ کو محدثات الامور اور بدعات ضلالہ قرار دیا ہے۔ ان کو دین میں بدعت قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ تعریف سے انکار، حدیث سے انکار اور جسارت علی الرسول ہے۔ لیس علیہ امرنا کا بھی یہی معنی ہے۔ یہ در حقیقت دین کے اندر مستحب اور مستحسن امور ہیں۔ فقہا کے درمیان ہزاروں اختلافات ہیں، کئی مسائل میں مستحب و مکروہ حتیٰ کہ حلت و حرمت کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان امور مستحبات کو بدعات کہنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعریف کی روشنی میں گویا ارتداد اور کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کے مترادف ہے، اور مرتدین کے خلاف قتال کرنا جہاد ہے۔ کیا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدعت ضلالہ کا فتویٰ لگانے والے میلاد منانے والوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ جس طرح عہد صحابہ میں تدوین قرآن، باجماعت نماز تراویح اور جمعے کے دن 2 اذانوں جیسے امور کو جاری کرنے کا مقصد امت مسلمہ کی بھلائی تھا، ایسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹوٹے ہوئے قلبی اور حبی تعلق کو برقرار رکھنے اور دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا جذبہ بیدار کرنے کا قوی اور مستحکم ذریعہ ہے، اور ایصال ثواب جیسے امور متوفیان اسلام کی بلندی درجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہیں۔ تصورات بدعت آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں گزشتہ بحث میں ہم نے بدعت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ لغوی اعتبار سے بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، اور محدثات الامور اور احداث فی الدین کا تعلق فتنہ ارتداد یا خروج عن الاسلام کی سطح کے فتنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بدعت کا تصور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار میں بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا عمل مختصراً بیان کریں گے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے لیے ان صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کا عمل سب سے زیادہ معتبر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے قلاقمہ کے لیے اپنی اور اپنے بعد آنے والے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی کو لازمی قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسنب خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ قبل ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس سے اب تک قرآن حکیم کے ایک جلد میں جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا، بلکہ متفرق مقامات پر مختلف صورتوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جہاد و قتال اسی طرح جاری رہا اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ حفاظت قرآن میں خاصی دشواری پیش آئے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تجویز دی کہ قرآن حکیم ایک کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، درست ہے کہ یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا، لیکن ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم بہت اچھا اور بھلائی پر مبنی ہے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اس بحث و تمحیص کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس عظیم کام پر مامور کیے گئے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح تیار کیے گئے قرآن حکیم کے چند نسخے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ ہو گئے تھے، بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے منگوا کر قرآن حکیم کو دوبارہ موجودہ ترتیب میں یکجا کر دیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں پہلی بدعت حسنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی۔ جمع و تدوین قرآن کی طرح باجماعت نماز تراویح کی ابتدا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تعمیل میں باقاعدہ وجود پذیر ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں مرکوز ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک میں 3 راتیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد فرض ہو جانے کے خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح گھر میں ہی پڑھتے رہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی معمول رہا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مختلف شکلوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو اس خیال سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر مساجد کو آباد کرنے کا ذوق بھی کم ہو سکتا ہے، اور اگر صورتحال یہی رہی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت لوگ نماز تراویح پڑھنا ہی ترک کر دیں، انہوں نے یہ اجتہاد فرمایا اور سب کو حافظ قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو باجماعت نماز تراویح پڑھتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں کی جانے والی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی حصے میں قیام کیوں شروع کروایا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں صراحت ہے کہ رات کے پچھلے پہر کی نماز پہلے پہر کی نماز سے افضل ہے، تاہم اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تنہا نماز پڑھنا باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس سے واضح ہو گیا کہ اگرچہ آخر شب پڑھی جانے والی نماز فضیلت کی حامل ہے، لیکن باجماعت ادا کی جانے والی نماز یعنی نماز تراویح جو رات کے ابتدائی حصے میں ادا کی جاتی ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود نعم البدعۃ ھذا فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر بدعت سیئہ نہیں ہوتی بلکہ بے شمار بدعات اچھی بھی ہوتی ہیں، اور بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم مبنی بر حدیث ہے، محض قیاسی تقسیم نہیں بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر قائم ہے۔ نماز جمعہ میں خطبے سے پہلے دوسری اذان عہد عثمانی رضی اللہ عنہ میں شروع کی گئی تھی۔ امام بخاری لکھتے ہیں، بے شک جمعے کے دن دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا جب مسجد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ بخاری الصحیح کتاب الجمعہ باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم 873۔ لہذا جس طرح خیر القرون میں بھی تدوین قرآن حکیم کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں،
اسی طرح آج کے دور میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس جیسے دیگر امور خیر کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جائز ہیں کہ جبکہ اوائل دور اسلام میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح صحابہ کرام کو انشراح صدر ہوا اور انہوں نے بھلائی کے ان نئے کاموں کو اپنایا، اسی طرح ہم نے محافل میلاد اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر خیر اور باعث برکت ہونے کے اپنایا ہے۔ اس ضمن میں چند شہادتیں عصری نظائر و واقعات سے پیش کی جاتی ہیں۔ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کی نمائندہ حکومت ہو، لیکن اس کا انتخاب کس طرح ہو، حکومت کی تشکیل کس نظام کے تحت کی جائے، اس کے ادارے کس طرح وجود میں آئیں اور پھر ان میں اختیارات کی تقسیم کس اسلوب پر ہو، ان تفصیلات کے متعلق شریعت میں صریح احکامات نہیں ملتے۔ ہر مسلمان ریاست نے اپنے ثوابدید کے مطابق جو نظام ضروری سمجھا اپنا لیا۔ اسی طرح تعمیر مساجد کا مسئلہ ہے۔ اوائل اسلام میں پختہ مکانات بنانا ناپسند خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا مسجد کو بھی از روئے شرع پختہ بنانا ناجائز تصور کیا جاتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلامی سلطنت کی حدیں شرق تا غرب پھیل گئیں، تہذیب و ثقافت اور رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلیاں آ گئیں، لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے بڑے بڑے کشادہ اور پختہ مکانات بنانا شروع کر دیے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت اور مابعد اسلامی مملکت کے جاہ و جلال کے دور میں مسلمانوں نے عالیشان محلات تعمیر کیے تو علماء نے وقت کے تقاضوں کے مطابق مساجد کی تعمیر کو بھی اسی طرح نہ صرف جائز کہا بلکہ عظمت اسلام کے پیش نظر ضروری قرار دیا۔ اگر مساجد کی تعمیر میں تبدیلی پر غور کیا جائے تو اس کی مصلحت اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنے گھر کچے ہوتے تھے، لہٰذا اللہ کا گھر کچا ہونا باعث ننگو آر نہیں تھا، لیکن جب لوگوں کے اپنے مکانات پختہ محلات میں بدل گئے تو خانہ خدا کی وجاہت اور ظاہری روب و دبدبے کے پیش نظر پختہ اور خوبصورت مساجد کی تعمیر کے جواز کا فتویٰ دے دیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دین کو اگر ظاہری لفظوں سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے الا ماشاء اللہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر دین کی اصل روح اور اس میں کارفرما حکمتوں پر غور کر کے اس کے احکام کو پرکھا جائے تو دین کا صحیح فہم پیدا ہوتا ہے۔